نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولانا عبدالغفور۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے، اور ویڈیو پر چینل پر کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، ہر مسلک کے اندر، ہر فرقے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکابر پرست ہوتے ہیں، جنہیں اپنے اکابر اور بزرگوں سے اتنی عقیدت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی سچی باتوں کو کرامت بنا کر اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ خلاف واقعہ ہوتی ہیں، لیکن بزرگوں کی عقیدت کے اندر وہ ایسا کر دیتے ہیں۔ بہرحال، اور اس سے کوئی فرقہ مسلک مستثنا نہیں ہے، سب کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک ایسا واقعہ دیکھتا ہے کسی بزرگ کا، کسی نیک آدمی کا، اللہ والے کا، کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اب اس واقعے پر یقین کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ لے کر میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، آج سے کوئی 28 سال پہلے کی بات ہے۔ اپریل سن 1994، جمعرات کا دن، مدرسہ ظہور الاسلام تلگنگ رائے گنج کی شاخ ہے، میں وہاں پڑھتا تھا۔ جمعرات کا دن تھا اور ہم لوگ مولانا منظور احمد صاحب، جو مدرسہ کے محتمم اور متولی تھے، مدرسے کے دفتر میں ان کے پاس سبق پڑھ رہے تھے، شرح جامی کا سبق ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکا اندر آیا کمرے میں اجازت لے کر، اور کہنے لگا جی باہر حاجی صاحب آئے ہیں۔ اب مولانا منظور صاحب کے ایک جاننے والے تھے، حاجی صاحب اکثر آیا کرتے تھے، انہوں نے سمجھا وہ آئے ہیں، تو لڑکے سے کہا بھی انہیں آپ بٹھائیں مہمان خانے میں سبق پڑھا کے آتا ہوں۔ تو طالب علم سمجھ گیا کہ استاد جی بات کو نہیں سمجھے، تو اس نے پھر دوبارہ سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جی حاجی عبدالوہاب صاحب آئے ہیں، رائے گنج والے۔ اب یہ سننا تھا کہ مولانا نے فوراً کتاب بند کی۔ ہم لوگ بھی بڑے حیران ہوئے۔ سب کا سب مدرسہ جو ہے وہ مسجد کے صحن میں، حاجی صاحب آتے ہی مسجد کے صحن میں ایک چھوٹی چھوٹی دیوار ہوتی تھی، کوئی 2.5-3 فٹ کی، اس پر حاجی صاحب آ کر بیٹھ گئے دیوار پر، کوئی کرسی ممبر بھی نہیں منگوایا۔ سارا مدرسہ جمع ہو گیا، اساتذہ جمع ہو گئے، طلباء جمع ہو گئے۔ تو ہمارے حفظ کے ایک استاد ہوتے تھے قاری جاوید صاحب، انہوں نے حاجی صاحب سے پوچھا، اور ہم سب طالب علموں نے ان کا یہ سوال سنا اور جواب بھی سنا۔ یہ کوئی سنی سنائی بات تو ہے نہیں، ہم سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قاری جاوید صاحب نے پوچھا کہ جی حاجی صاحب یہ اچانک کیسے تشریف آوری ہوئی؟ نہ کوئی پیشگی اطلاع، نہ کوئی خبر۔ یعنی حاجی صاحب کا ظاہر ہے اب بھی ایسا ہے، کابرین بڑوں کا جو معمول ہوتا ہے پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں والوں کو اطلاع ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوا۔ یعنی جو تبلیغی مرکز ہے رضوان مسجد تلگنگ کی، اس کے مرکز والوں کو بھی علم نہیں تھا، نہ ہی تلگنگ کے تبلیغی شورا کو علم تھا۔ صرف حاجی صاحب رائے گنج سے سیدھا ظہور الاسلام مدرسے آئے، اور مدرسہ جو ہے وہ تلگنگ تبلیغی مرکز جو شہر میں ہے، اس سے مدرسہ تقریباً 5-6 کلومیٹر شہر کے باہر ہے۔ تو خیر حاجی صاحب سیدھا مدرسے میں آئے، اور قاری جاوید صاحب نے جب یہ سوال کیا کہ جی حضرت اچانک کیسے تشریف آوری ہوئی، تو اس کا جواب حاجی صاحب نے بڑا عجیب دیا۔ حاجی صاحب نے یوں فرمایا کہ بھئی زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں، میں نے سوچا اپنے منع منظور سے مل آؤں۔ مولانا منظور صاحب کے بارے میں کہا، منا بھی کہتے تھے، چاند بھی کہتے تھے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں نے سوچا کہ اپنے منع اپنے چاند منظور سے مل آؤں۔ یہ سوال کا انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھے، اور پھر اس کے بعد حاجی صاحب چلے گئے، مدرسے سے واپس چلے گئے۔ جمعرات کا دن تھا، ہم لوگ طالب علم تھے، اور طالب علم جماعتوں میں جایا کرتے تھے۔ جو تبلیغی مدرسوں سے وابستہ ہیں یا جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ 24 گھنٹے کی جماعت جاتی ہے ہر جمعرات کو۔ تو جمعرات تھی، ہم لوگ طالب علم 24 گھنٹے کی جماعت کے لیے چلے گئے، قریب کی بستی میں پیدل گئے۔ جمعہ کے دن صبح اشراق کے بعد جب واپسی ہوئی تو ابھی ہم مدرسے نہیں پہنچے تھے، مدرسے سے باہر ہی تھے کہ ہم نے دیکھا کہ مدرسے کے ارد گرد جو ہے وہ گاڑیاں ہیں، کافی کاریں، گاڑیاں، لوگوں کا مجمع، رش۔ تو دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو جب مدرسے پہنچے تو پتہ چلا
کہ رات کو مولانا منظور احمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! یعنی جمعرات کو حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ بھئی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں نے سوچا اپنے منع منظور سے ملا ہوں۔ پھر اسی رات ہی مولانا منظور صاحب کی وفات ہو گئی، حالانکہ مولانا بالکل تندرست تھے، صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاجی صاحب کی ایک کرامت ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے جس کا مظاہرہ کیا، اور اب آپ کے سامنے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کی سنی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کہ کسی کتاب میں پڑھی، بلکہ اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے اور کانوں سنی بات ہے۔ اور پھر جب میرے ذہن میں آیا کہ اس واقعے کو میں یوٹیوب پر ڈالوں، تو میں نے احتیاطاً اپنے 2 کلاس فیلوؤں کو فون کیا کل اور پرسوں کہ اس واقعے کی تصدیق کر لوں۔ تو ان دونوں نے بھی تصدیق کی، ہاں واقعی حاجی صاحب تشریف لائے تھے، جمعرات کا دن تھا، اور اسی رات ہی مولانا منظور صاحب کی وفات ہوئی۔ تو ان میں سے ایک ساتھی جو اس وقت اسی مدرسے کے اندر ظہور الاسلام میں پڑھاتے ہیں، مدرس ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، اس وقت وہ طالب علم تھے، ہم اکٹھے تھے۔ تو ان سے میں نے سوال کیا فون پہ کہ جی ایسے ایسے مولانا بتائیے، تھوڑا واقعے کے بارے میں تصدیق کر دیجئے، کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ تو مولانا نے ٹیلی فون پر مجھے جو جواب دیا، آپ بھی سماعت فرمائیں کہ مولانا نے کیا کہا۔ جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت مولانا بالکل انجا ہونی ہے بھائی، جمعرات صبح ہونا ہے، اسی اتنے مولوی منظور صاحب کو شرجامی نے سبق پڑھنے پے ہوں، تو حاجی صاحب نے دسا کسی کاری جاوید صاحب لڑکا بھیجے ہے، تے حاجی صاحب باہر وقت دیوار تے بہ کی بیان شان گل بات کی تھی اتھی، تے کوئی اس وقت مولی عامر صاحب یا مولی عاصم صاحب غالباً نال ہے، انہاں حاجی صاحب کوئی فروٹ واسطے بھی بھیجے ہے، ان 2-3 پیٹیاں کوئی فروٹ دی بھی گن کے آئے طلباء وغیرہ واسطے۔ تے اس سے شامی میں اتھی آئے ہوں مدرسے، میں کوئی نہ گیا شب جمعہ یا ادھر طبیعت میرے داند دی درد ہے، تے وہ جمعرات نہیں دینے ہے، تے شب جمعہ چی اسے بھی صبح اٹھے ہیں تھا، بلکہ قاسم امین راتی بالکل یاد ہے، کوئی قاسم امین اور میں آکھیا بھائی مولی منظور صاحب لڑکے کوئی نہیں تو ونجو نا خدمت واسطے، تے انہوں وقت اتھی ہے، تے عبدالرحمان ہے دیوال والا او نال ہے اتھے، تے صبح متراتی انتقال ہو گیا، تو اس سے دن نکالی ہے۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ حضرت قاری جاوید صاحب سوال کیتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں، تو اس قسم نے الفاظ ہے، تو حاجی صاحب آکھے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، منظور چاند کی ملاقات یا زیارت کے لیے یا ملاقات کے لیے بات اس تو باہر رائے گئے، تو قاری جاوید صاحب میرے ذہن جڑا وہ قاری جاوید صاحب سوال کیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے سن لیا، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اور اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے کہ آدمی جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یقین کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔